لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم پریشان حال ہیں، تو کیا اس کے حل ہے؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی پریشان حال رہ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے والا کیا دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہی نہیں ہوگا؟ کیا شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے؟ اسلام کا رخ اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ اس سوال کے جواب کو واضح کروں، کلیئر کروں اس مسئلے کو، اس سے پہلے ہمارے دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک بڑی وضاحت آپ توجہ سے اس جواب کے تعلق سے سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کا اس میں کافی آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اللہ نے چاہا تو ایک مائنڈ سیٹ بنے گا آپ کا دنیاوی پریشانیوں کے لیے، اور عبادات کے تعلق سے کیا ہماری فکر ہونی چاہیے، انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب و مشکلات، ابتلا و آزمائش، بیماری و دکھ اور حوادث و آفات اللہ کی جانب سے سزا ہے اور ہر پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانیاں اکثر و بیشتر انسان کو مانجھنے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جی، انسان جو پریشان ہوتا ہے، ان کی پریشانیاں اکثر انسان کو مانجھنے کے لیے، مانجھنے مطلب کہ انسان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، انسان کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، صاف ستھرا طاہر کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اور انسان کے اخروی درجات بلند کرنے کے لیے بھی انسان کو پریشانی میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کو پہنچی ہیں۔ یہ آقا کریم کا فرمان ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا اگر کوئی شکار ہوئے ہیں تو انبیاء کرام ہوئے ہیں، پھر نیک اور صالح لوگ، ان کے بعد انبیاء کرام کے بعد نیک اور صالح لوگوں کو، پھر جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو جتنے زیادہ نیک ہیں دنیا میں وہ اتنے ہی زیادہ پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر انسان کے ایمان میں سختی و پائیداری و مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے، اس میں سختی اور مضبوطی نہیں ہوتی، تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انبیاء کی، پھر صالحین کی، پھر جو ان کی مثل اور ان سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ انسانوں کی آزمائش اس کے ایمان کی بقدر کی جاتی ہے۔ اگر اس کے دین میں سختی و رسوخ ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین ایمان میں خفت یعنی ہلکا پن ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں تخفیف یعنی ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے، اور بندوں کی آزمائش کی جاتی رہتی اور اسے طرح طرح کی مصائب، مصیبتیں اور مشکلات میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطا و معصیت باقی نہیں رہتی۔ جی، یہ تو ایک بہت بڑا میٹر کلیئر ہو گیا کہ دنیا میں مصیبتیں جو ہوتی ہیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، آزمائشیں جو ہوتی ہیں، مشکلات جو ہوتی ہیں، یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ جو نیکوکار ہوتا ہے وہ اتنا ہی پریشان حال دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس کو اتنی ہی سخت آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ گناہوں، ان مصیبتوں کے ذریعے گناہوں کو صاف کیا جاتا ہے، گناہوں کی آلائشیں بدن سے پاک کی جاتی ہیں، یہ انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ انبیاء کرام بھی مشکلات میں مبتلا ہوئے، لیکن انبیاء کرام جو مشکلات میں سب سے زیادہ مبتلا ہوئے وہ ان کی وجہ تھی درجات کی بلندی۔ انبیاء کرام جتنے مشکلات میں مبتلا ہوئے، سب کے سب مشکلات کے بدلے میں ان کے درجات بلند کیے گئے۔ تو آپ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے،
تہجد پڑھنے کے بعد بھی، دعائیں کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں تو آپ مایوس نہ ہو. یہ جو مشکلات ہیں یہ آپ کی آخرت کی درجات کی بلندی کے لیے ہیں. دنیا کتنے دنوں کی ہے، چند دنوں کی یہ رونقیں ہیں، چند دنوں کی یہ دنیا ہے، چند دنوں کی یہ چمکتی ہوئی بہاریں ہیں، پھر یہ کہ اس کے بعد آخرت کا ہی ہمیں سامنا کرنا ہے. تو ہمیں آخرت بہتر اگر چاہنی ہے، یہی اللہ ہمارے لیے کرم فرما دے کہ ہم آخرت کو بہتر چاہنے والوں میں ہو جائیں. یہ آپ نے حدیث پاک سنا جو میں نے عرض کیا، یہ مسند احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو چاہتا اور پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی و خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر اس پر ناراض ہوتا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض اور خفا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اسے پریشانی اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اس آزمائش میں بھی اگر بندہ اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے. جی ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے. اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ محض بیماری، پریشانی، آزمائش، حزن و ملال اور رنج و علم سزا و عقاب نہیں، بلکہ سزا و عقاب اس آزمائش پر صبر نہ کرنے میں ہے. یہاں تک کہ اگر مصائب و آزمائش میں اس طرح گھرا ہو کہ یقین سے کہا جا سکتا ہو کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے اور اسے بطور سزا اس میں مبتلا کیا گیا ہے، تو بھی اسے عذاب الہی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں. جی تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو عرض کر دیا، آپ اس کو اچھے سے توجہ سے سن لیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، اللہ جب اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلدی سزا دے دیتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کرنا نہیں چاہتا تو اس کے گناہوں کے باوجود اس سے دستکش رہتا، اس کی گرفت نہیں کرتا، پھر قیامت کے دن اس سے بدلہ لیتا ہے. الحمدللہ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. تو جلدی کرتے ہوئے دنیا ہی میں سزا دینے کو اللہ کی جانب سے خیر کا ارادہ قرار دیا گیا ہے. اسے غضب الہی اور عذاب قرار نہیں دیا گیا. بیماری ہو یا ناکامی اس کے اسباب ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر اس کا علم ہوتا ہے. اس کائنات میں یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ یہ نتیجہ ایک نہ ایک سبب ہوتا ہے، ہر نتیجہ کا ایک نہ ایک سبب ہوتا ہے، اور یہ نظام کائنات ہر ایک کے لیے برابر ہے، خواہ مومن ہو یا کافر. تو بہرحال یہ پریشانیاں جو ہے نا، یہ پریشانیاں جو ہیں یہ آخرت کے لیے بہتر ہیں. تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں، اور تہجد کے ساتھ ساتھ آپ مزید اس میں عبادتیں بھی شروع کر دیں، اور پریشانیوں کو لے کر کے آپ یہ من ہلکا نہ کریں. جو بھی پریشانیاں آپ ہوتی ہیں اس کو لے کر آپ پریشان حال نہ ہو. مصیبتیں آتی ہیں اس کو لے کر دل آپ چھوٹا نہ کریں. الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ کے آخرت کے معاملات اچھے سے اچھے تر ہوتے ہیں. آپ نے سنا کہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کو صاف کرتا ہے، آدمی کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور پھر پاک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہے. جی ہم لوگ اصل میں جلد باز ہو گئے ہیں. انسان جو ہے نا یہ جلد باز ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں مانگا اور حاضر ہو جائے، میں جو مانگا وہ مجھے مل جائے. انسان کی یہ سوچ بن گئی ہے. آپ غور کیجئے، ہم لوگ گناہ بھی تو بہت کرتے ہیں. کیا ہمارے گناہ پر فوراً اللہ ہمیں پکڑ فرما لیتا ہے؟ اگر ہر گنہگار کو اس کے گناہ کے وقت فوراً اس کی گرفت ہو جائے تو آپ سوچئے کہ کون بچے گا، کس کی کیا حالت ہوگی. آپ کو پتا ہے؟ غور کیجئے آپ کہ ہم نے بھی کئی بار گناہ کیے ہوں گے، آپ نے بھی کئی بار گناہ کیے ہوں گے، گنہگار لوگ ہیں ہم لوگ. تو گناہ کرتے وقت اسی وقت اگر گرفت ہو جائے تو دنیا میں کون ہے جو خوشحال بچے گا؟ جو رب کریم ہمارے گناہوں پر اسی وقت گرفت نہیں کرتا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جب مانگے اسی وقت ہمیں مل جائے؟ ہمارا رب کریم ہے، ہم جو مانگتے ہیں مانگ لیں، مانگ کر کے رب پر چھوڑ دیں. میرا رب کریم ہے، ہمارے لیے جو بہتر ہے، جیسا بہتر ہے، جب بہتر ہے فرمائے گا. الحمدللہ. تو پریشانیوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کریں. تہجد پڑھنا ہے تو اس پر اور اضافہ کر دیں، اور نوافل پڑھیں، اور تلاوت قرآن پاک کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.